اچھا، اردو میں ہائیکو نگاری ایک مشکل صنف مانی ہے. ہاں جی ہاں آپ اس طرف کیسے راغب ہوئے؟ صاحب، یہ جو ہے جاپان کونسلیٹ والے ہر سال کراتے تھے، اور شروع کے چند سالوں میں تو یہ تک میں نے سنا کہ وہ باقاعدہ اس زمانے میں بڑے لوگ تھے، ہمارے کراچی کے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے نام تھے، تو وہ سب مشاعرہ ہوتا تھا، پھر ان کو شیروانی کا کپڑا تحفے میں دیا جاتا تھا، سوٹ کا کپڑا دیا جاتا تھا، پھر اعزازیہ بھی دیا جاتا تھا، کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، یہ سب اس زمانے میں تھا. تو مگر اس زمانے میں شعراء بھی جو تھے وہ اصلی تھے. بالکل. تو خیر انہوں نے اپنا پرچم بلند رکھا، جاپان والوں نے ہائی کو متعارف کراتے رہے. میں 17ویں مشاعرے میں گیا تھا، 17 ہو چکے تھے. تو 17ویں مشاعرے میں گیا تو وہاں پہ وہ پہلے تو ہائی کو بھی گفتگو ہوتی ہے، بتاتے ہیں کیا ہے، اس کے بعد اس وقت وہ تراجم دیتے تھے. اچھا، جاپانی زبان سے ترجمہ کرتے تھے انگریزی سے، اور انگریزی سے ہم کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو جاپانی تو آتی نہیں تھی. مگر اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب وہ جاپانی سے انگریزی میں کرتے تو وہ آدھی قتل ہو جاتی تھی، اور جب ہمارے پاس آتی تھی تو ہم پورا اس کی گردن اڑا دیتے تھے. یعنی وہ مفہوم جاپانی میں کچھ ہوتا تھا، انگریزی میں کچھ ہو جاتا تھا، ہم کچھ، مگر ہم مجبور تھے، سب سارے وہ اسی طرح پڑھتے تھے. بہرحال قریب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہائیکو کے قریب ترین ہوتے تھے، بہت ہی فاصلے کے ساتھ قریب ہوتے تھے. تو میں جب وہاں گیا تو وہ 17ویں مشاعرے میں وہاں پر اعلان ہوا، انہوں نے بتایا کہ صاحب ہماری ایک اور صنف ہے، وہ بھی بہت پرانی ہے، اس کا نام ہے سینریو. خیر سب سن رہے تھے، ہمارے سار انصاری بھی تھے، منظر ایوبی، پیرزادہ قاسم، اور کئی جتنے بھی اس زمانے کے تھے. جی ہاں، آپ دیکھ لیں 2000 میں جو. اور انہوں نے اس کے بارے میں پڑھایا اور کہا کہ یہ دراصل ہمارے یہاں بھی تو طنز اور مزاح ہوتا ہے نا، تو یہ اسی اصناف کی یہ سینریو کہلاتی ہے. خیر انہوں نے تراجم سنائے اردو میں. وہ اتفاق سے ایسا لگا شاید یہ میں آج اگر یہاں نہیں آتا اور یہ میں نہیں سنتا تو شاید یہ میں جانتا بھی نہیں. ہائی کو تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا، وہ تو مسئلہ نہیں تھا، اس میں تو سارے مضامین آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایسا لگا جیسے دل کی دوسری کھڑکی کھل گئی. بس پھر میں 3-4 دن تک غور کرا، پھر میں سیدھا تاکا کے پاس پہنچا، جاپان کونسلیٹ. اس وقت وہاں کے وہ ملازم سے باقاعدہ ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے ایک ضخیم کتاب نکال کے دی، دا لائف آف دا جاپنیز لائف ان سینریو، ایسی کوئی نام تھا اس کا، اتنی موٹی کتاب تھی. وہ انہوں نے مجھے ایشو کرا دی. 3 دفعہ میں نے ایشو کرائی، اس کے بعد اس کی فوٹو کاپی کرا لی، کیونکہ وہ کتنی دفعہ میں جاتا. اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا، دیکھا، تو بس ایسا لگا کہ یہ پاکستان میں میرے لیے آئی ہے. تو میں نے کہنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کی سینریو اور ہماری سینریو میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ان کی ہائیکو اور ہماری ہائیکو میں. ظاہر بات ہے، یہ دیکھیے جاپان کا ماحول ہمارے پاس ہے نہیں، ہم جاپان میں نہیں رہتے. وہاں کی ثقافت، وہاں کی حالات، وہاں کے رہن و سہن، وہاں کی لفظیات، وہ ہم تو واقف نہیں ہیں. تو اب ہم اس کو اگر جب کہیں گے تو ہم تو اپنے ماحول کے مطابق کہیں گے، تو ہم کہتے ہیں. تو خیر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہی حال سینریو کا ہوا. جب میں نے سینریو کہنا شروع کیا تو جب یہ ہر سال مجھے بلاتے تو میں پہلے تو سینریو ہی سناتا ہوں ان کو، پھر میں نے ہائی کو سنانی شروع کر دی. میں نے کہا سب آپ کو ہائی کو سنا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سینریو سناؤں. تو عطا صاحب نے آپ سنائیے، پھر ان کو بھی پسند آنے لگے. تو میں جا کے ہر سال وہاں پہ سینریو سناتا ہوں، ان کا جو دیا ہوا ہے اس کے علاوہ. تو وہ سینریو کہتا رہا، اور تقریباً 2000 میں یہ سینریو آیا، 2001 یا 2000 اور 3 میں میرا اتنا کہہ لیا میں نے کہ مجموعہ تیار ہو گیا. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا اپنے کمپیوٹر میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا ذرا ان کو ترتیب تو دوں. تو اس میں سینریو زیادہ تھی اور ہائی کو بھی تھی، مگر ہائی کو اتنی تھی کہ میں ان کی علیحدہ کتاب بناتا. تو میں نے سینریو اور ہائی کو مکس کر کے کتاب لکھی، اور جب تیار ہو گئی تو اس کا نام سوچا. تو پھر میں نے کہا نام بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو مزاح میں تو ہو مگر کوئی پیغام بھی دیتا ہو. بس قدرت کی طرف سے وہ آ گیا، تو میں نے اس کا نام رکھا بیوی سے چھپ کر. تو وہ مزاح کی تو ہے ہی کتاب، تو وہ نام بھی مزاح ہو گیا. مگر اس ہائی کو اصل جو پس منظر ہے وہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ اور تکلیف دہ ہے. اور تو اس طرح وہ پھر میرا 2003 میں وہ مجموعہ آ گیا. اچھا، جاپان والوں نے اس کے بعد یہ کیا کہ وہ صرف تعارف کروایا تھا 17ویں مشاعرے میں سینریو کا، مگر انہوں نے سینریو کی کوئی نشست نہیں کرائی، لہذا کسی کو معلوم ہی نہیں. اب چونکہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور میں نے کہنا شروع کر دیا
اور وہ میری طبیعت اور فطرت کے عین مطابق تھی. تو لہذا مجھے یہ گلا نہیں ہے کہ کسی نے کیوں نہیں کہا. بھائی آپ اس کو پروجیکٹ کریں, اس کو پھیلائیں, اس کو بتائیں, تو پھر شاید مجھ سے بھی اچھے کہنے والے ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا میں نے بہت اچھا کہے, مطلب یہ کہ کوئی اور بھی نام آئے, مگر ایسا ہوا نہیں, مگر میں نے اس کو جاری رکھا. ہائیکو کے 3 مصروں میں ایک مکمل مفہوم سمونا کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. دیکھیے یہ ویسے ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو غزل کہتے ہیں, جو واقعی غزل گو شاعر ہے, وہ تو 2 مصروں میں کر لیتا ہے, مگر اس میں 2 مصروں میں الفاظ ہوتے ہیں اتنے کہ آپ کا مضمون جو ہے وہ اس کے اندر ان الفاظوں میں آ جاتا ہے. مگر ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں, وہ تینوں جو ہیں بہت مختصر ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے رکن جو ہے 5, دوسرے کا 7, پھر 5 فیلون فیلون فا, پھر 3 دفعہ فیلون پھر فا, پھر 2 دفعہ فیلون پھر فا. تو اس میں مضمون لانا واقعی, تو اب چونکہ آپ کو پتا ہو کہ جاپانی شاعری کا سب سے بڑا ہنر کیا ہے یا بڑا وصف کیا ہے, وہ ہے ابہام. اچھا, اور جاپانی جو ہے اپنی شاعری میں, چاہے وہ ہائیکو ہو, سینری ہو, یا ان کی اور دیگر, اس میں وہ ابہام رکھتے ہیں ہلکا سا. کیوں کہ جب وہ کوئی سنے تو سوچے یار یہ کہاں لکھا ہے, یعنی اس کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں اور وہ اس تک پہنچے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ابہام جو ہے نا بہت واضح ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا یا ہماری زمین کا یا ہمارے ادبیات کا حصہ ہے. تو اس لیے ایک تو یہ مضمون ڈال لیں آپ, تو سیدھا سیدھا آپ مضمون لکھ دیں گے, یعنی پوری بات آ گئی ان 3 مصروں میں, تو ٹھیک ہے, وہ ہائیکو تو ہو گئی, مگر اس میں ابہام آ جائے تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے ایک ہائیکو پڑھی تھی, وہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں, اس میں ابہام آ گیا. مجھے معلوم ہے کہ اس میں ابہام آ گیا, اور کیسے آ گیا. وہ یہ ہے کہ کر کے ساز و باز کاٹ رہے ہیں پر میرے, اونچی ہے پرواز. اب یہ اونچی ہے پر, وہ ان کا ایسے ہی ہوتا تھا. تیسرا مصرع کہیں کا کہیں جا رہا ہے. اب میں تیسرے مصرے میں کیا جواب دیا ہے, پھر جب غور کرو تو پتہ چلتا تھا نہیں, یعنی کہ میرے پر کاٹ رہے ہیں کیونکہ میری پرواز اونچی ہے, ان لوگوں کی نہیں ہے. تو وہ آپس میں ساز باز کرتے ہیں, اس کے پر کاٹو. تو اس طرح سے پھر میں نے کوشش کی کہ میں اس طرح سے ابہام لانے کی کوشش کروں, مگر یہ جبری نہیں ہوتا. اچھا جامی صاحب, یہ بتائیں کہ ہائیکو جو پاکستان میں لکھی جا رہی ہے, یہ اس نے اپنا کوئی الگ مزاج پیدا کر لیا ہے یا ابھی تک جاپانی ہائیکو کے زیر اثر ہے؟ نہیں, یہ جاپانی ہائیکو کے زیر اثر تو کبھی نہیں رہی. یاد ہوگا جب شروع میں سب لوگوں نے, بڑے شعراء نے کہنا شروع کیا, تو 3 مصرے, 4 مصرے, 5 مصرے یہ ہائیکو, اور ارکان کی بھی پابندی نہیں تھی. اچھا, بہت سو نے تو قافیہ اور ردیف کو بھی نہیں اپنایا. تو یہ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا. تو پھر جب انہیں بتایا گیا, جیسے ہمارے سب سے پہلے نام آتا ہے یہاں پر ابوالخیر کشوی صاحب کا, پنجاب میں ملتان کے ہیں محمد امین صاحب, اور اسی طرح کچھ محسن بفانی میں اپنا اس میں یونس حسنی صاحب نے بھی کچھ کام کیا اس کے حوالے سے. یونس حسنی صاحب نے کیا, رئیس الوی صاحب نے, یعنی جو جاپان جاتے رہے تو وہ کرتے رہے, مگر اس کو لانے کا سہرا ہے کشوی صاحب کے, ان کا سہرا ہے لانے کا, متعارف کرانے کا. تو اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ یار یہ 3, 4, 5 مصروں میں شعر ہو رہے ہیں اور کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, یعنی وہ اپنے طور پہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے جاپان والوں کے ساتھ انہوں نے کہا کوئی اس کا فارمیٹ بنائیے, اصول یہ ہیں, اس کو تھوڑا سا کہ کریں. اچھا, اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ جاپانی سینریو 3 سطروں میں نہیں ہوتی, ایک لائن میں ہوتی ہے. پہلی سطر, اس کا کامے کے بعد دوسری پہ کامت. یہ ہائیکو ہی کہہ رہا ہوں, ہائیکو ایک, اور یہی سینریو ہے. یہ تو ہم نے اس کو اپنے مشرقی مزاج کے مطابق ڈھالا ہے کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں کر دیا, اور اس لیے کہ اس میں ایک ردھم ہو گیا, ایک موسیقی کی آ گئی, اور ایک, اچھا موسیقی ہمارے چونکہ ہاں رگ رگ میں ہے, تو جب تک ہم گا کے, ہاں گا کے گاڑی کا ٹائر نہیں بیچیں, گا کے ہم جو ہے وہ کوئی چیزیں نہ بیچیں, گوشت نہ بیچیں, تو جب تک ہمیں وہ خریدنا بھی نہیں پڑتا. کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے ہائیکو میں بھی وہ ردھم, جاپان کی ہائیکو میں وہ ہم قافیہ نہیں ہوتے مصرے, نہیں وہ قافیہ, یہاں پہ ہم چونکہ غزل کے لوگ ہیں اس لیے, تو یہ ہائیکو یہاں کی خالصتاً ہماری مٹی کی ہے, اسی کی پروان چڑھی ہوئی ہے. اچھا, ہائیکو لکھتے وقت فنی جو اصول ہیں اس کی پابندی ضروری ہے یا خیال کی پرواز جو ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں, پہلے تو یہ بتاؤں, پہلے تو آپ خیال کو ذہن میں رکھتے ہیں. غزل کہتے میں بھی یہ ہوتا ہے,
फिर उसको आप उस पाबंदी के तहत लाते हैं। अच्छा, अगर वो काफिया नहीं बन रहा तो नहीं बनाए, गैर मुरद्दफ भी है। मैंने बहुत सी सैनरियो जो है मेरी इस किताब में गैर मुरद्दफ है, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती ठूसता हूँ। अगर काफिया लाता हूँ तो फिर नीचे का मिसरा आउट होता है, या ऊपर लाता हूँ तो वो नहीं बनता। तो गैर मुरद्दफ में मैंने देखा ये बात मुकम्मल है, तो मैंने बहुत सारी उसमें शामिल है, मेरी गैर मुरद्दफ शामिल है। तो लिहाजा पहले तो आप ख्याल लाइए ना, गज़ल में भी तो ख्याल की तारीफ होती है ना, फिर उसको आप उसमें फॉर्मेट में लाइए। अगर काफ़िया रदीफ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप गैर मुरद्दफ कर रहे हैं। बस ये कि आप पढ़ने वाले को या सुनने वाले को। अच्छा, आपका हाइको और सैनरियो का जो मजमूआ मंजर आम पर आया, उसको क्या पजीराई मिली? आप उससे मुतमईन? नहीं, मैं तो कभी अपनी किसी तहरीर से इसलिए मुतमईन नहीं होता, मतलब इसलिए दूसरों के हवाले से मुतमईन नहीं होता, मैं खुद तो मुतमईन हूँ। ज़ाहिर बात है, ये मेरा एक घुट्टी में पड़ी हुई चीज़ है। मैं कहता हूँ और मैं अंदर से गवाही लेता हूँ, वो ओके कर देता है, मैं बंद करता हूँ। बाकी मुझे किसी शहर की लोगों की और इसकी अदबी महफिल की या उर्दू अदब से कोई पजीराई की तवक्को है ही नहीं। वजह ये। अच्छा, दूसरी बात ये, जब मैंने लाया हूँ तो जैसे मैंने कहा कि उसमें सैनरियो ज़्यादा है, तो जब सैनरियो आपने मुतारिफ ही नहीं कराया किसी को, हो सकता था कि यहाँ पर कहने वाले मुझसे कई आगे ऐसे होते जिनका नाम होता, और फिर वो किताबें आती, लोग देखते। अब मुझे बताना पड़ता है कि ये सैनरियो का है। अगर मैं कहीं बैठ के सैनरियो सुनाऊँ तो मुझे पहले बताना पड़ता है ये सैनरियो का है, फिर सैनरियो सुनाता हूँ। मगर उसको सुन के वो यही समझते हैं जैसे मैं मज़ाहिया शेर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं, आपका एक बहुत बड़ा हवाला जो है वो मिज़ाह निगारी के हवाले से। जी। तो मिज़ाह निगारी के लिए एक ख़ास बसीरत की ज़रूरत होती है। आपके नज़दीक एक अच्छे मिज़ाह निगार की बुनियादी सिफ़त क्या है? देखिए, मैं तो खैर इतना अच्छा मिज़ाह निगार नहीं हूँ, मगर मिज़ाह निगार तो हूँ। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, अगर मुझे किसी शख्सियत पे लिखना है या बोलना है या किताब पे या माहौल पे, तो मैं सबसे पहले उसका वो पॉइंट देखूंगा जो लोगों के लिए मिज़ाह तो पैदा कर सकता है मगर उनकी तवज्जो नहीं है, और उसी मिज़ाह में एक कर्ब भी है। तो मैं उन दो चीज़ों को देखूंगा, फिर उसको कोशिश करूंगा मैं किस तरह बयान कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी मिज़ाह में सिर्फ मिज़ाह नहीं है, चंद हैं ऐसी नहीं, वो लतीफ़े हैं। मैंने बहुत से लतीफ़ों को भी सैनरियो में ढाला है। ये नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि जी मेरे सारी सैनरियो जो है वो सबक आमोज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी ढाला है मैंने। मगर जिस तरह एक बात मैं आपको बताऊँ, लतीफ़े पढ़े हैं ना, कोई सा भी लतीफ़ा पढ़ लें और उसके बाद अगर आप सोचें तो उसके पीछे कर्म नजर आएगा। कोई लतीफ़ा जो है वो सिर्फ लतीफ़ा नहीं होता, ये वो ऐसा, हाँ, वो ऐसा एक कर्म होता है माशरे का या इंसान का, ऐसा दुख होता है, ऐसा नासूर होता है कि जिसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, यानी कि संजीदगी से बयान नहीं कर सकते, तो उसको फिर ये लतीफ़े में बयान किया जाता है। असल बात ये है। तो इसी तरह मैं सैनरियो को भी एक लतीफ़ा कहता हूँ, ऐसा लतीफ़ा कि जिसके अंदर हंसी के साथ साथ कोई कर्ब भी है, और ऐसा कर्ब कि जिसको आप अपने अल्फाज में बयान करें तो आपको भी दुख हो और सुनने वाले को भी दुख हो, तकलीफ हो। दौर हाजिर में उर्दू मज़ाह की सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? जी, दौर, मैं अर्ज़ करूँ, दौर हाजिर हो, दौर माजी हो या दौर मुस्तकबिल हो, ये सब दौर गुजर गए, चल रहा है, और इसमें हर इल्म जो है जो कुदरत की तरफ से दिया गया है ये चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि कभी इसकी रफ्तार ऊंची होगी, कभी इसकी रफ्तार हमवार होगी, कभी इसकी रफ्तार लो होगी। वजह क्या है कि एक दौर आता है जिसमें शायरी का दौर होता है, अब फिर आप जहाँ देखें वहाँ पर शायरी आती है, या मसवरी का होता है तो बेशतर आप देखेंगे वो मसवरी चल रही होती है।